یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اس طرح اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اس وقت تک نہیں آنی چاہیے جب تک تم اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع فرما بردار نہ بن جاؤ۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے وہ ہمیں تقوی کا درس دینے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اور یقینی آج سے میں اور آپ تیار کریں گے، تقوی اللہ اکبر اپنے میں ابھی سے پیدا کریں گے۔ جس طرح ہم دنیا میں کسی کی دعوت کو قبول کرتے گئے تو اس کے لیے پہلے سے تیاریاں کی جاتی ہے، شادی آ رہی ہے پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہے، سفر کرنا ہے پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہے، عید آ رہی ہے پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہے، بقرعید آ رہی ہے پہلے سے جانور کا انتظام کیا جاتا ہے، فربہ ہو، طاقتور ہو، خوبصورت ہو۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ اکبر دنیا کا ہر کام ہم نے پہلے سے شروع کر دیا، شادی بیاہ اور دیگر دنیا کی رسومات میں پہلے سے تیاریاں شروع کر دی، لیکن اللہ اکبر رمضان آیا ہم نے رمضان کی پہلے سے تیاریاں کیوں نہیں کی؟ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں، یہ وہ آیات ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے، ہر بیان اور ہر وعظ و نصیحت کے موقع پر ان آیات کی تلاوت فرماتے تھے۔ ان تینوں آیتوں کی آیات کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، حق تقاتی، اس طرح اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ دوسری آیت مبارکہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، پہلی آیت میں بھی تقوی اختیار کرو، اس طرح اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، دو مرتبہ ذکر کیا، اور دوسری آیت میں بھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ، دو مرتبہ یہاں۔ اب اس کی تفصیل میں اگر جائیں گے کہ اتقوا اللہ کے بعد اللہ نے پہلی آیت میں کیا کہا، دوسری آیت میں پہلی مرتبہ ذکر ہوا تقوی کا، اس وقت کیا حکم مل رہا ہے، اور تیسری مرتبہ میں کیا حکم مل رہا ہے۔ تیسری آیت اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں بھی تقوی کا ذکر ہے، اور پھر بہت ساری چیزوں کا اللہ نے آگے ذکر کیا۔ یہ بڑی جامع آیتیں، بڑی زبردست آیتیں۔ ان تینوں آیات کے معنی، مفہوم کو اگر ہم اور آپ سامنے رکھیں تو ہمیں یہ حکم مل رہا ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں تم نے اللہ کا ڈر اپنی زندگیوں میں رکھنا ہے، ہر لمحے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو دیکھنے سے جسے کو خوف آتا ہو، جس کے تصور سے خوف آتا ہو؟ ایسی بات نہیں۔ جہاں تک اللہ رب العالمین کے ذات کی بات ہے،
اس کی رحیمی کریمی کا اندازہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اسألوک لذت النظر الی وجہک. دنیا کی کوئی آنکھ بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، یہ اللہ کا فیصلہ. کوئی بھی آنکھ، کوئی بھی انسان، وہ نبیوں کی صورت میں ہو، وہ اولیاء کی صورت میں ہو، وہ صلحاء کی صورت میں ہو، بزرگان دین کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اللہ کو اصلی حالت میں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. اور جنہوں نے دیکھنے کی کوشش کی یا خواہش کی، جس میں موسیٰ علیہ السلام سر فہرست، اللہ نے وہ منظر کشی قرآن میں کی ہے. رب العالمین سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اصرار کیا موسیٰ علیہ السلام، اللہ نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اپنا آپ مجھے دکھا. اللہ نے کہا میں کہہ رہا ہوں نا نہیں دیکھ سکتے. لیکن جب اصرار بڑھا موسیٰ علیہ السلام کا تو رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک امتحان ہوگا. وہ یہ امتحان اللہ نے لیا، اللہ نے اپنے نور کی تجلی جس پہاڑ پہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، اپنے نور کی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی، اور جیسے ہی وہ نور کی تجلی اس پہاڑ پہ پڑتی ہے پہاڑ ہلنے لگتا ہے، اور اس نور کی تجلی کو موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر پاتے. موسیٰ کے بارے میں اللہ نے کہا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جہاں موسیٰ کھڑے تھے اللہ اکبر وہ کھڑے نہ رہ سکے بلکہ موسیٰ علیہ السلام گر گئے. یہ اللہ کے نور کی تجلی. دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو دیکھنے سے انسان ڈر جائیں یا گھبرا جائیں یا خوف زدہ ہو جائیں. ایسی چیز نہیں ہے اللہ. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ کا رحیمانہ اور کریمانہ انداز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ماں اپنے بچوں سے کیا پیار کرے گی جس انداز میں اللہ اپنی مخلوق انسانوں سے پیار اور محبت کرتا ہے. نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہ قیامت کے دن جو تو اپنا دیدار کروائے گا، اپنی زیارت کروائے گا، اللہ اس دیدار اور اس لذت میں تو نے جو مزہ، جو سرور اور جو سکون رکھا ہے، اللہ میں اس سرور، سکون اور اس مزے کی تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے لذت النظر الی وجہک، تجھے دیکھنے میں جو مزہ ہے میں اس مزے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. یہ نبی دعا کرتے تھے. اللہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے ڈر آ جائے. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے سے روکا ہے، معصیات سے روکا ہے، نافرمانیوں سے روکا ہے، اپنی بغاوت والے کاموں سے روکا ہے، جس کا نقصان انسان کو دنیا میں بھی ہوتا ہے اور مرتے وقت بھی اس کے نقصان اس کو پہنچتے ہیں، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی اس کا زوال جو ہے اللہ اکبر اللہ کے عذاب کی صورت میں اس پہ پڑتا ہے. اللہ رب العالمین اس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے. کب؟ جب مخلوق انسان اللہ کے مطابق عملی زندگی گزارتا ہے. لیکن اللہ نے کہا اگر میرے مطابق اور میرے بھیجے ہوئے نبیوں کے مطابق تمہاری زندگی نہیں ہوگی تو پھر یاد رکھو قیامت کے دن وہ تمہارا بھیانک انجام ہوگا کہ تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا. اسی لیے ابی بن کعب سے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، بلکہ ابی بن کعب نے حضرت عمر سے پوچھا تھا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ غالباً حضرت عمر نے کہا تھا کہ ابی تم ہی بتاؤ. تو وہ جواب دیتے ہیں تقویٰ اسے کہا جاتا ہے کہ خاردار رستہ ہے، کانٹے دار رستہ ہے، جال ہی جال ہیں، اللہ اکبر کیلے ہی کیلے ہیں. وہاں سے انسان اس مختصر اور کم راستے سے گزارنا چاہے اپنے آپ کو تو وہ کس طرح گزرے گا؟ اپنے آپ کو سمیٹے گا، کپڑے سمیٹے گا اور اپنے آپ کو بالکل ایسے سمیٹتے ہوئے اس مختصر راستے سے گزارے گا، اور اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ کانٹے
وہ خاردار رستہ جو ہے وہ جال نہ اس کے کپڑوں کو پھاڑے اور نہ ہی اس کے جسم کو زخمی کرے. اپنے آپ کو جس طرح اس مختصر خاردار راستے سے انسان گزارنا چاہتا ہے تو اسی طرح تقوی اسے کہا جاتا ہے. اللہ نے جو زندگی دی ہے انسان اپنی زندگی کے سفر میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہوا یہ سفر جو ہے وہ طے کر لے. نہ چھوٹے گناہ میں نہ بڑے گناہ میں کسی بھی ایسے کام میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرے انسان کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے. اس کو تقوی کہا جاتا ہے. اب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, کتنا وقت باقی. آنکھ بیچیں گے کھولیں گے رمضان آپ کے ساتھ ہوگا. آپ رمضان کے مہینے میں ہو. انسان سے اللہ تعالیٰ روزے کیوں رکھوا رہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا, اللہ کے رسول کا فرمان ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میری قوم میں میری امت میں انی لأعلم اقواما من امتی یأتون یوم القیامت باعمالی اللہ اکبر باعمالی مثالی جبالی تہاما. اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے گئے میں اپنی امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہوں گے اور ان کے اعمال اتنے ہوں گے کہ مکہ کی پہاڑیوں کی چوٹیوں کو چھو رہے ہوں گے. کتنے اعمال ہوں گے ان کے؟ اتنی کثیر تعداد میں انہوں نے اعمال کیے ہوں گے کہ ان کے اعمال اتنی بلندیوں تک پہنچ چکے ہوں گے کہ مکہ کی تہاما پہاڑ, مکہ کی بلند و بالا پہاڑیوں کی چوٹیوں کو ان کے اعمال جو ہے وہ چھو رہے ہوں گے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے وہ تمام کے تمام اعمال جو انہوں نے زندگی میں کیے ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں ان اعمال میں ان کی نمازیں بھی ہوں گی, ان کے روزے بھی ہوں گے, ان کے صدقات بھی ہوں گے, ان کے حج بھی ہوں گے, ان کے عمروں پر عمرے بھی ہوں گے, بیت اللہ کا طواف بھی ہوگا, صفا مروہ کی سعی بھی ہوگی. رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں اللہ اکبر قربانیاں بھی انہوں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر کی ہوں گے. بہت سارے ان کے اعمال مل کر تہاما پہاڑیوں کی چوٹیوں کو چھو رہے ہوں گے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے کل قیامت کے دن اللہ ان کے سارے اعمال کو روئی دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوا منصورہ کر دے گا, ان کے اعمال کو اڑا دے گا, ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. تشویش ہوئی صحابہ, تشویش ہوئی. اور یہ ایسا جرم ہے, ایسی غلطی ہے, ایسا گھناؤنا گناہ ہے, عمل ہے انسان کا جس میں میں اور آپ 99% مسلمان جو ہے اللہ اکبر اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا. کہا اللہ کے رسول اتنے اچھے اعمال, اتنی کثیر تعداد میں اعمال, اور اللہ قیامت کے دن ہوا منصورہ کر دے گا, ضائع کر دے گا, وہ برباد ہو جائیں گی ان کی نیکیاں, وہ کیسے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگرچہ ان میں اتنی ساری خوبیاں ہوں گی لیکن ان میں ایک خرابی یہ ہوگی کہ جب وہ لوگوں کے سامنے ہوں گے تو وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے, لیکن جہاں ان کو تنہائی اور خلوت ملے گی, تنہائیاں ملیں گی, وہ بھول جائیں گے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا ہے. وہ دنیا والوں سے چھپا کے اللہ اکبر دنیا والوں کے ڈر سے تو وہ گناہ سے بچتا تھا, لیکن جیسے ہی اس کو خلوت ملتی تھی, تنہائی ملتی تھی, وہ رات کی تاریکیوں میں گناہ کرتا تھا. اور یہ عمل جو ہے وہ رب العالمین کو پسند نہیں. اگر دن کی روشنی میں لوگوں کے سامنے وہ گناہوں سے بچتا رہا تو وہ اللہ سے ڈر کے گناہوں سے نہیں بچا, لوگوں کے ڈر سے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا. لیکن تنہائی میں میرا اور آپ کا پتہ لگے گا نا, تنہائی میں اور آپ اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتے ہیں. صحابی نے پوچھا تھا نا اللہ کے رسول یہ بتائیے میں حج کر کے آیا ہوں, ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارا حج قبول ہوا ہے یا نہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یقینی طور پر یہ اندازہ آپ کر سکتے ہو. وہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟
حج کے بعد اپنے گھر میں لوٹنے کے بعد آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں. حج پہ جانے سے پہلے جو گناہ آپ کرتے تھے آج حج سے واپس آنے پر اگر وہ گناہ بتدریج اسی طرح ہیں, آپ گناہ پر گناہ کر رہے ہیں, تو سمجھ جائیے کہ آپ کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا. اگر وہ برائیاں جو حج پہ جانے سے پہلے آپ کی زندگی میں تھی اور گھر میں لوٹ کر آئے ہیں وہ گناہ آپ نہیں کر رہے, سمجھ جائیے کہ اللہ نے آپ کو اور آپ کے حج کو قبول کر دیا ہے. اب اس میں نے اور آپ نے ٹٹولنا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اس میں روزے کا حکم دیا اللہ نے, اور اس روزے کی غرض و غایت کیا بیان کی؟ کیا غرض و غایت اللہ نے بیان کی؟ یہی تو رب العالمین مجھے اور آپ کو بتانا چاہتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو میری تنہائیوں میں دیکھنا چاہ رہا ہے. وہ چیزیں کہ جو جائز ہے, حلال ہے, وقتی طور پر رب العالمین اس کو ممنوع قرار دے دیتا. کھانا حلال ہے, آپ سبزی کھائیں, آپ فروٹ کھائیں, آپ گوشت کھائیں, جتنی بیماری آئی بھی ہو گائے میں اور دودھ میں, غریبوں کے مزے آ رہے ہیں. جو دودھ آپ کو 150 روپے نہیں مل رہا تھا آج 70 روپے چیخ چیخ کے ان کے گلے بیٹھ گئے. کوئی آئے لے لے, اور نہ بکنے کی صورت میں انہوں نے وہی دودھ جو ہے اپنی گائے بھینسوں کے چارے میں ملا کے ان کو کھلایا اور پلایا. میں تو کہتا ہوں ایک مخصوص تھوڑی سی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری اگرچہ بھیجی ہے, لیکن اللہ اکبر, دنیا میں جو بھی چیز آتی ہے انسان کی بھلائی میں آتی ہے. انسان کو بخار چڑھتا ہے, نبی فرماتے اللہ اکبر اس بیماری کو برا مت کہو, اس بخار کو گالیاں نہ دو. نبی نے فرمایا نا, پیغمبر فرماتے ہیں بخار کو گالیاں نہ دو, اس لیے کہ جب مومن کسی تکلیف میں آتا ہے, کسی بیماری میں آتا ہے, کوئی تکلیف, کوئی دکھ, درد, بیماری یا بخار اللہ اکبر اسے چڑھتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی اس بیماری تکلیف کو, بخار کو گالیاں نہ دو, اسے برا نہ کہو. اس لیے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے مومن اس پر صبر کرتا ہے, اللہ اس صبر کے بدولت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس بیماری کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا. اور میں نے جمعے میں ایک واقعہ بھی سنایا تھا, جن ساتھیوں نے میری مسجد میں میرے ساتھ جمعہ پڑھا ہے. نبی علیہ السلام ایک صحابی, ایک اعرابی, ایک بدو تھا, دیہاتی تھا, اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے گھر میں گئے. پتہ چلا پیغمبر علیہ السلام کو کہ یہ بیچارہ بیمار ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کوئی بھی نیکی کا موقع, وقت ضائع نہیں کیا کرتے تھے, موقع کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے. کوئی امیر ہو, غریب ہو, کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو, نبی علیہ السلام کو پتہ چلتا کہ یہ بیمار ہے, کسی تکلیف میں ہے, کسی پریشانی میں ہے, اللہ کے رسول اس کے دکھ, درد اور اس کی پریشانیوں کو اپنے ساتھ سمیٹنے کے لیے تشریف لے جاتے. اللہ کے رسول اس کی بیماری کا سن کے اس کی عیادت کے لیے چلے. آپ وہاں تشریف, آپ نے فرمایا لا بأس طہور انشاء, گھبراؤ نہیں, پریشان ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. لا بأس طہور انشاء اللہ, یہ جو بیماری تمہیں آئی ہے نا یہ تمہارے گناہوں کی پاکی کا سبب ہے. وہ بیچارہ عربی تھا, بدو تھا, دیہاتی تھا, عقل اس لیے اتنی اس کی کام نہیں کر پائی. وہ کہنے لگا اللہ کے رسول آپ فرما رہے ہیں کوئی بات نہیں, بخار تو مجھے چڑھا ہے, تکلیف میں تو میں ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ بیماری جو ہے تیرے گناہوں کی پاکی کا سبب بنے گی. ٹھیک ہے آپ مجھے تسلیاں دے رہے ہیں, لیکن اللہ کے رسول آپ کو یہ بھی تو پتا ہوگا کہ جب کسی کو یہ بخار چڑھتا ہے تو اس کی تپش, اس کی گرماہٹ اتنی ہوتی ہے کہ بخار جس کو چڑھتا ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا, اس کی تپش, اس کی گرماہٹ کو. اور اگر کسی بوڑھے کو بخار چڑھ جائے تو یہ بخار اسے قبر تک لے جاتا ہے, اس کی موت واقع ہو جاتی. نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم اذن, جی جی مجھے معلوم. نبی نے تو اس کو دعا دی تھی, لیکن وہ بیچارہ سمجھ نہیں سکا. جزاک اللہ خیر کہنا چاہیے تھا. اللہ کے رسول آپ نے میرے حق میں دعائیں کی ہے,
مزید دعا کر دیجئے کہ میں اس بیماری پر صبر کروں اور اللہ اس صبر کے بدولت اللہ اکبر میری گناہوں کو معاف کر دے۔ جب اس نے یہ جواب نہیں دیا، اس نے کہا اللہ کے رسول یہ بیماری ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، انسان جھلسنے لگتا ہے تکلیف میں، اللہ اکبر ہانپنے اور کانپنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہتا ہے اللہ کے رسول بوڑھے پر آ جائے تو یہ بوڑھا دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، قبر تک اللہ اکبر یہ بخار اسے لے جاتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہم نے دیکھا جب وہ بیمار ہوا تھا اور اللہ کے رسول کی دعا پر اگر وہ لبیک اور آمین کہہ دیتا، مزید اس کو دل سے قبول کر لیتا، یقینی یہ ساری رحمتیں برکتیں اسے ملتی۔ یقینی وہ صحابی تھا اور ابتدائی وقت تھا، تعلیم اور تربیت ان کی چل رہی تھی، اس بات کو وہ صحابی سمجھ نہ سکا، اگرچہ اسے چاہیے تھا کہ بغیر چو چرا کے اس بات کو وہ لے لے، لیکن بس کیا معاملہ تھا۔ یقینی علماء اہل علم تو یہی کہتے ہیں ان سے یہ صحابہ سے جو معمولی سی چوک ہوئی ہے نا، وہ اس لیے ہوئی ہے کہ بعد میں آنے والے باخبر رہے کہ جب میں نے اپنے نبی کے صحابہ کی معمولی سی چوک کو برداشت نہیں کیا، نبی کی مخالفت کو برداشت نہیں کیا، حالانکہ دیکھنے میں وہ مخالفت نہیں ہے، اس نے انکار نہیں کیا تھا، معمولی سے جملے اس نے اللہ کے رسول کی حدیث کے بعد، بات کے بعد، آپ کی دعا کے بعد کہے میں نے اس صحابی کو نہیں چھوڑا، تو تم بعد میں آنے والے بڑے بڑے گناہ کر کے یہ چاہو کہ نبی کی مخالفت میں زندگی تم گزارو اور قیامت کے دن میں تمہیں کامیابی عطا کر دوں گا، ایسا ممکن ہی نہیں۔ تاریخ گواہ ہے، صحابہ کہتے وہ بیمار ہوا، اللہ اکبر، پھر وہ اسی بیماری میں دنیا چھوڑ کے جاتا ہے، اسی بیماری میں دنیا چھوڑ کے جاتا، اسی بیماری میں، اسی بیماری میں وہ دنیا چھوڑ کے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور نبی علیہ السلام کی اطاعت میں معمولی سی بھی اگر کسی نے روگردانی کی، چو چرا کی، یا دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ رمضان آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اس طرح اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اس وقت تک نہیں آنی چاہیے جب تک تم اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع فرما بردار نہ بن جاؤ۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے وہ ہمیں تقوی کا درس دینے کے لیے آ رہا ہے، اللہ اکبر، اور یقینی آج سے میں اور آپ تیار کریں گے، تقوی اللہ اکبر اپنے میں ابھی سے پیدا کریں گے۔ جس طرح ہم دنیا میں کسی کی دعوت کو قبول کرتے گئے تو اس کے لیے پہلے سے تیاریاں کی جاتی ہے، شادی آ رہی ہے پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہے، سفر کرنا ہے پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہے، عید آ رہی ہے پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہے، بقرعید آ رہی ہے پہلے سے جانور کا انتظام کیا جاتا ہے، فربا ہو، طاقتور ہو، خوبصورت ہو۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ اکبر دنیا کا ہر کام ہم نے پہلے سے شروع کر دیا، شادی بیاہ اور دیگر دنیا کی رسومات میں پہلے سے تیاریاں شروع کر دی، لیکن اللہ اکبر رمضان آیا، ہم نے رمضان کی پہلے سے تیاریاں کیوں نہیں کی؟ رمضان کی تیاریاں میں اور آپ پہلے سے کیوں نہیں کر رہے؟ عید کی شاپنگ کرنی ہے نا، عید کے دنوں میں میں اور آپ، میری مائیں بہنیں بازاروں میں جائیں، اچھا لگے گا؟ آپ پوچھئے تو صحیح نوجوانوں سے، رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں عید کی جب چند راتیں عید میں رہ جاتی ہے، کیا بازاروں میں طوفان بدتمیزیاں ہوتی ہے، مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، اتنی فحاشی، اتنی عیاشیاں اور اتنی بدماشیاں ہوتی ہے۔ میں اور آپ اپنی عورتوں کو اللہ اکبر مختصر لباس میں غیر مردوں کے درمیان چھوڑ دیتے ہیں، ہماری اور آپ کی غیرتیں اس وقت ڈوب چکی ہوتی ہے۔ میاں صاحب جو ہے ہاتھ باندھ کے ایک کونے پہ کھڑے ہیں، ایک کونے پہ کھڑے،
اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود بھی بیچارہ مصروف ہے نا، غلط تو نہیں کر رہا، بھائی صاحب خود بھی کہیں اور مصروف ہے، میں اور آپ بھی کہیں اور مصروف ہو جاتے ہیں، اور پھر بازاروں میں جو طوفان بدتمیزیاں میری آپ کی بہن بیٹیوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، آپ نے کبھی اندازہ کیا جو آپ اور میں بازاروں میں جا کے غیر مردوں غیر عورتوں پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کیا دوسرا شخص جو ہے جو آ ہی بازار میں اس لیے رہا ہے کہ آؤ تھوڑا تفریح کر کے آئیں، تھوڑا سا انجوائے کر کے آئیں، اللہ اکبر، کوئی تھوڑا سا جناب لک کر کے آ جاتے ہیں، جو آتا ہی اسی مقصد کے لیے، وہ آپ کی اور میری ماں بہن کو ماں بہن کی نظر سے نہیں، قطعی نہیں دیکھے۔ آج اپنی بہن بیٹیوں کو کہیں کہ شاپنگ آج کر لیں، ابھی موقع ہے، ان طوفان بدتمیزیوں سے بچنے کے لیے آج ابھی میں اور آپ رمضان کی بھی شاپنگ آج کرا لیں، عید کی شاپنگ بھی رمضان سے پہلے پہلے کر لیں گے، آپ کو سامان بھی سستا ملے گا، اچھا ملے گا، معیاری ملے گا، اور جو عیاشیاں اور فحاشی والے کام بازاروں میں ہو رہے ہوتے ہیں، یہ سب کے سب ان چیزوں سے میں اور آپ محفوظ رہیں۔ رمضان کی تیاری کرنی، نبی علیہ السلام رمضان کی تیاری کس طرح کرواتے تھے؟ پہلے 15 دن اللہ کے رسول روزہ رکھنے کا حکم دیتے، اور جب 15 شعبان آ جاتی تو آپ علیہ السلام فرماتے کہ اب روزہ رکھنا بند کر دو، رک جاؤ۔ کیوں؟ کس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے نفلی روزہ رکھنے سے شعبان کی 15 تاریخ سے منع کر دیا ہے؟ اللہ یہ کہ جو روٹین پہ روزے رکھتا ہے پیر کے جمعرات کو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن مزید نفلی روزے اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے پیغمبر نے منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، آج اگر اپنے آپ کو مضبوط کر لو گے، توانا رہو گے، اللہ اکبر، روزے رکھو گے، شاید رمضان کے روزے جب آئیں تو تم اپنے میں نقاہت اور کمزوری محسوس کرو گے، 15 دن کھاؤ پیو، اپنے آپ کو مضبوط اور طاقتور بنا لو تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو تمہیں روزے رکھنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ دین ہے ہمارا، اتنا خوبصورت دین اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا، ہم اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جیسی رمضان میں 2 دن رہ جاتے ہیں، مولوی صاحب بھی اور مولوی صاحب کے معتقدین بھی سب کے سب کہتے ہیں کہ جی رمضان آ رہا ہے استقبالیہ روزہ رکھو، نبی منع کر رہے، آج کا مولوی کہتا ہے استقبالیہ روزہ۔ اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کہ استقبالیہ روزہ رکھنا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے رسول کو علم نہیں تھا، آج کے مولوی کو علم ہے، یا آج کے معاشرے میں کوئی کہے کہ استقبالیہ، ارے بھائی مولوی صاحب حرجی کیا ہے، رمضان آ رہا ہے روزہ رکھ کے ہم اس کا استقبال کریں، بابا اگر اس کی حقیقت، حیثیت اور اہمیت، اللہ اکبر، اس کے کچھ فوائد ہوتے تو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبالیہ روزہ رکھنے کا اپنی امت کو حکم کرتے۔ نبی نے نہیں رکھا، نبی نے نہیں رکھوایا، امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ نبی کی بات سچی ہے، نبی کی بات اعلیٰ ہے، نبی کی بات افضل ہے، عرفہ ہے، اللہ کے رسول جو ہے اللہ نے پوری امت کے اندر، پوری کائنات میں اپنی مخلوق میں بلند و بالا اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا ہے، جن کی اتباع کرنا، جن کے نقش قدم پر چلنا، جن کی پیروی کرنا، جن کے قدموں کے نشان کو دیکھ کر اپنے قدموں کو اسی طرف لگانا، اسی میں میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ رمضان جو آ رہا ہے یہ مجھے اور آپ کو تقوی کا سبق دے رہا ہے۔ کیوں؟ تنہائیوں میں ہم گناہ سے نہیں بچتے، لوگوں سے، لوگوں کے ڈر سے تو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں، لیکن رمضان میں رکھا ہوا روزہ جو ہے مجھے اور آپ کو اللہ اکبر یہ درس دیتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ میری اندر کی کیفیت کا مجھے اور آپ کو بتلاتا ہے۔ ظاہری گناہوں سے نہیں بچ رہے، کھانا نہیں ہے، حلال چیز ہے، جائز ہے، اللہ نے ممنوع قرار دیا، پینا نہیں ہے، جائز ہے، حلال ہے، انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، پانی اگر انسان کو نہ ملے انسان تو انسان پوری دنیا تباہ ہو جائے، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ جو ہے جو صبح سے لے کے مغرب تک کا دورانیہ ہے اللہ نے پانی پینے سے منع کر، میاں بیوی کے ملاپ سے منع کر دیا، جماع سے منع کر دیا ہے، یہ تینوں چیزیں جائز ہیں، حلال ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق حلال کمائی کر کے انسان کھاتا ہے تو وہ عبادت ہے، ہمارا دین بتاتا ہے، پانی پیتا ہے عبادت ہے،
میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، عبادت ہے، نبی نے منع کیا ہے۔ اگر ناجائز طریقے سے اگر کسی غیر مرد سے تعلق رکھتی ہے عورت، یا مرد کسی غیر عورت سے تعلق رکھتا ہے، اس کا ملاپ اتنا گھناؤنا، اتنا بڑا جرم ہے، اللہ نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ پوچھنے والا سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول گناہ ہے غیر عورتوں سے اور غیر مردوں سے ملاپ کرنا، تعلق رکھنا، یہ گناہ ہے، جرم ہے، اللہ کی بغاوت ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا جی ہاں گناہ ہے، لیکن ہمارا دین تو ہمیں یہ بتاتا ہے اگر جائز طریقے پہ میاں بیوی کا ملاپ ہوگا تو اس میں اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ جب ناجائز پر اللہ نے گناہ رکھا ہے تو جائز پہ اللہ اجر نہیں دے گا، لیکن روزے کے دوران اللہ نے منع کر دیا۔ کیوں؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ یہ آرڈر کر رہا ہے، یہ مجھے اور آپ کو بابر کرانا چاہتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ چیز حلال ہے، جائز ہے، لیکن اللہ منع کر رہا ہے۔ میری مخلوق، میرے بندے، اللہ اکبر، میرے نبی کی امت جو ہے ان جائز چیزوں سے بچتے ہیں یا نہیں؟ بچیں گے تو مومن ہے، نہیں بچیں گے تو وہ مومن کہلوانے کا حق ہی نہیں رکھتے۔ ایک روزہ ہی تو ایک ایسا عمل ہے، نماز پڑھتے نا دنیا دیکھ رہی ہوتی، اذان دیتا ہے دنیا سن رہی ہوتی ہے، نماز پڑھانے والا قرات کر رہا ہے دنیا سن رہی ہے، صدقہ خیرات انسان کرتا ہے، اللہ اکبر، جسے دیا جا رہا ہے اکثر و بیشتر وہ دیکھ رہا ہے، دنیا کے سامنے میرے ایک ایک عمل جو ہے وہ واضح ہو رہے ہوتے ہیں۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر روزہ یا تو رکھنے والے کو پتا ہے یا جس کے لیے رکھا جا رہا ہے اس کو پتا ہے۔ مسجد میں افطار پارٹیاں جو ہوتی ہیں کتنے لوگ آتے ہیں، پوچھیں تو صحیح کہ کتنے لوگوں نے روزہ رکھا تھا۔ افطار بٹ رہا ہوتا ہے، ڈبے بٹ رہے ہوتے ہیں، مختلف لوگ ثواب کے لیے، روزہ کھلوانے کے لیے لائنیں لگا کے جو ہے افطار جو ہے وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں، قسم قسم کی نعمتیں جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جائیے، تقسیم جو کیا جا رہا ہوتا ہے لوٹنے والوں میں، جمع کرنے والوں میں، لینے والوں کے اندر اتنی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو غیر مسلم ہوتے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی 50-60%، 70% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا روزہ نہیں ہوتا، تو اللہ کے لیے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کے سامنے ایسے ہاتھ پھیلانے سے بھی ڈرتے ہیں، جھجکتے ہیں، اپنے عزت نفس، کیوں کہ ان کا لگاؤ جو ہے وہ رب العالمین کے ساتھ ہوتا۔ آپ کا میرا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، روزے رکھنے والے کو پتا ہے یا جس کے لیے روزہ رکھا جائے؟ اللہ۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا، اللہ کہتا ہے صوم لی وانا اجزی بہ، انسان میرے لیے روزہ رکھتا ہے اس کا اجر بھی میں ہی قیامت کے دن دوں گا۔ روزہ رکھنے والے کو 2 خوشیاں اللہ دیتا ہے۔ ایک خوشی انسان کو، روزے دار کو اس وقت ملتی ہے کہ جس وقت وہ روزہ افطار کرنے کا وقت ہے، قسم و قسم کی نعمتیں اس کے سامنے رکھی ہے، پھل ہیں، میوے جات ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے سامنے ہیں، اس کے سامنے ہے۔ اللہ اکبر، وہ انتظار کر رہا ہے، 3 منٹ باقی ہے وہ روزہ نہیں کھول رہا، 1 منٹ رہ گیا وہ روزہ نہیں کھول رہا، آدھا منٹ باقی ہے وہ، اللہ اکبر، ایک گھونٹ تو بڑی بات ہے، ایک بوند اور ایک قطرہ بھی اپنے منہ میں داخل وہ نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو منع کیا ہے، یہاں تک کہ مؤذن اذان دیتا ہے وقت پہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس موقع پر وہ اپنے منہ میں لقمہ یا پانی یا کھجور داخل کرتا، نبی علیہ السلام فرماتے جو خوشی اس کو اس موقع پر ہوتی ہے اس کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ ایک خوشی روزہ افطار کرنے کے وقت روزے دار کو ملتی ہے، اور دوسری خوشی اس کا کیا کہنا ہوگا، اللہ اس وقت عطا فرمائے گا جب یہ روزہ رکھنے والا اپنے اللہ سے ملے گا، اللہ سے ملاقات کرے گا۔ عزم کر لیجئے روزہ رکھنا، ارادہ کیجئے روزہ رکھنا، بہانے نہیں چلیں گے، اللہ جانتا ہے دنیا والوں کے سامنے میں اور آپ بہانے کر سکتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ایک صاحب، اللہ ان کو ہدایت ہے، آپ نہیں جانتے، میں نے دیکھا جناب سٹوں پہ سٹے لگا رہے ہیں، رمضان کا مہینہ، بھائی روزہ نہیں رکھتے، ارے مولوی صاحب سر میں درد ہو جاتا ہے روزے رکھنے سے، الٹی آتی، متلیاں ہونے لگتی، اور یہ جو تو پی رہا ہے کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں، مختلف زاویوں سے ایسے بھی پیتے نا، مجھے تو مٹھی بنانا نہیں آتا۔
ہٹا ہی نہیں رہا منہ سے، اندر لیتا ہے اور جناب پورا دھواں باہر نکال کے اتنا بھی گوارا نہیں کر رہا کہ جناب ہاتھ ہٹا کے دھواں باہر نکال دینا، مستقل سٹے پہ سٹے لگے۔ یہ ہم مسلمانوں کی کیفیت۔ پہلے تو لوگوں میں رمضان کا ادب اور احترام تھا۔ جب ہم بازاروں میں اپنے بچپن میں جاتے تھے نا تو ہمیں بڑی حیرانگی ہوتی تھی۔ ہم تو بچپن سے اللہ نے توفیق دی، دعا کریں اللہ اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ کوئی غرور، کوئی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ دین پر استقامت دے، ایمان زندگیوں میں نصیب فرمائے اور خاتمہ بھی ایمان پر ہمارا تمہارا۔ نبی علیہ السلام، ہم بازاروں میں جاتے تھے، کبھی کبھی دیکھتے کہ وہ ٹیبل کے پیچھے بیٹھ کر نا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اور کچھ چل رہا ہے۔ اب ہمیں بھی تشویش ہوتی، بچے تھے نا، جھانک کے دیکھنے کی عادت ہوتی، جیسے دیکھتے تو اندر جناب سموسے، دہی بڑے اور جو کچھ کھانے چل رہے، بڑا حیرانگی ہوتی اور اللہ سے ڈر لگتا تھا۔ اتنا خوف زدہ ہمارے والدین نے کیا تھا، بیٹا اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، روزہ نہیں چھوڑنا، اللہ نے اس حلال چیز کو بھی تم پر پابندی لگا دی ہے۔ جب ان بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے تھے اللہ کی قسم ڈر لگتا تھا، کیوں ایسا لگتا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اور اب رمضان کا ادب گیا، احترام گیا، احترام جا چکا ہے۔ اب کھلے عام کھا رہے ہوتے، گٹکے چبا رہے ہوتے، شکر ہے گٹکوں پر ابھی پابندی لگی ہے چھالی۔ اللہ کرے کوئی ایسا قانون آ جائے کہ جو چوری چھپے بلیک میں مل رہا ہے نا، وہ کن کی سرپرستی میں بک رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، ایسی پابندی اللہ کرے لگے جو ابھی بلیک میں مل رہا ہے نا، اللہ اس کا بھی خاتمہ کرے۔ آمین بولو یار، جو کھاتے ہیں وہ بھی کہہ دیں، بول دے آمین۔ جب آپ آمین کہیں گے نا تو اللہ آپ کو صبر بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ کے لیے آمین۔ رمضان کا ادب ابھی سے، احترام ابھی سے۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے پچھلی امتوں اور قوموں پر بھی روزوں کو فرض کیا تھا۔ اللہ اکبر، تم پہ بھی فرض کیا ہے، جیسے تم پہ فرض کیا ہے اسی طرح پہلی امتوں پر بھی اس روزوں کو فرض کیا تھا اللہ نے۔ اور اس کی غرض و غایت اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ یقینی طور پر اگر یہ خوبی، یہ صلاحیتیں، یہ اچھی صفات مجھ میں اور آپ میں ہوں گی تو انشاءاللہ مجھے اور آپ کو کامیابی سے ہمکنار کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی یقینی طور پر ایک حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام کی یاد آ گئی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم ایک نماز پڑھ لو اور پھر دوسری نماز کا انتظار کرو تو یہ انتظار تمہارے لیے اتنے بڑے اجر کا سبب بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انتظار کے بدولت تمہارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اگلی نماز کا انتظار تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب آپ اگلی نماز پڑھو گے تمہارے گناہ معاف۔ یقینی رمضان سے رمضان کا جو یہ وقت ہے اس میں ہمیں رمضان گزر جانے کے بعد ہمارے اسلاف مہینوں اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ جو کچھ ہم نے کیا، جو کچھ ہم نے کروایا لوگوں سے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ خیرات زکوٰۃ، یہ سب کچھ کیا، اللہ اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی خامیاں رہی اللہ انہیں معاف فرماتے ہوئے ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ اور کئی مہینے 5 اور 6 مہینے گزر جانے کے بعد 5 اور 6 مہینے جب رہ جاتے تو ہمارے اسلاف دعا کرتے کہ اللہ اب جو رمضان آئے گا نا ایسا نہ ہو کہ اس رمضان سے پہلے ہم دنیا چھوڑ کے چلے جائیں، اللہ ہمیں رمضان بھی نصیب کر دے، اس لیے کہ جب رمضان آئے گا تو پھر ہم تیری عبادت کریں گے، پھر قیام کریں گے، پھر رمضان کے روزے رکھیں گے، پھر صدقہ خیرات کریں گے، پھر اب مزید گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، پھر ایک ماحول بنا ہوا ہوگا، ہم مسجدوں کے پہلے سے زیادہ اللہ اکبر تیرے گھروں کو آباد کریں گے۔ یہ دعائیں کرتے تھے۔ آج میری اور آپ کی بھی اگر یہی فکر ہوگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میری اور آپ کی کامیابی یقینی ہے، اور اگر فکر نہیں تو میرے بھائی ایسا نہ ہو کہ پھر مشکلات میں اور آپ گرفتار ہوں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔